اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين۔ اللہ نے کہا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو غیر صالح عمل ہے، پس مجھ سے ایسی چیز مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں ہے، تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے کہا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ حکم ہوا، اے نوح، اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل ہوئیں، اور دوسرے فرقے ہیں جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہراور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ باتیں من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو صبر کیجئے، بلا شبہ نیک انجامی تو متقیوں کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ کریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ التسلیم فرماتے ہیں بندگی میاں رضی اللہ کے تعلق سے کہ بندہ بھائی سید خنمیر کی مشتاقات کا امیدوار ہے، اور امام اسلام فرماتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر مسافر ہیں، ہر روز عرش مجید پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اور امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح بندہ سید محمد خدا بخش ہے، اسی طرح سید خنمیر خدا بخش ہے۔ یہ بڑی خاص بشارت ہے۔ خدا بخش اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو بھی خدا عطا کر سکتا ہے، اللہ کی ذات دلا سکتا ہے بغیر محنت اور مشقت کے، بلا لحاظ مذہب و ملت۔ خاتم الاسلام کی ذات جو ہے خدا بخش ہے حقیقتاً، تو کسی کو بھی جو ہے اللہ کی ذات میں واصل کر دے سکتے بغیر محنت اور مشقت کے، محض اپنی نظر کرم سے، انہی کو جو ہے خدا بخش کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ موعود علیہ السلام کے صدقے میں بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خدا بخش ہے، اسی لیے میں اسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ سید محمد خدا بخش ہے، اسی طرح بھائی سید خنمیر بھی خدا بخش ہے۔ اب دیکھیے، یہ خدا بخش کے ایک واقعے کے ساتھ نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہم نے سنا کل تک کی نشست میں کھامبیل آنا، یہاں پہ جو ہے 925 ہجری میں آپ کا دائرہ قیام ہوا۔ 3-4 سال جو ہے امن کے رہے، جب تک کہ آپ کے بھونئی ملک پیارا میٹھا کی جو ہے شہادت واقع نہ ہو گئی۔ تو کھامبیل ہی کے واقعہ ہے، کھامبیل ہی میں کہا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کو ایک وقت جو ہے کافی شدت سے جو ہے پیٹ درد تھا، کافی تکلیف تھی، آپ نماز کی جماعت کے واسطے جو ہے جماعت خانے کو نہیں آ سکتے تھے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد فقراء کرام نے، آپ کے تابعین نے آپ کی عیادت کے واسطے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حجرے کو تشریف لے کر
طبیعت پوچھنے کے واسطے. تو دیکھیے خدا بخش کی بات ہو رہی ہے. بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پاس عیادت کے لیے آئے اور تشریف لائے. بندگی میاں کے سامنے جو ہے حلقہ باندھ کر باادب بیٹھ گئے. بندگی میاں کی چارپائی کے اطراف جو ہے باادب پورے فقراء کرام جو ہے بیٹھ گئے، جو کوئی کہ جو ہے طبیعت پوچھنے کے واسطے آئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک پر نظر ڈالنی شروع کی. خاص نظر بندگی میاں رضی اللہ نے ایک ایک پہ ڈالنی شروع کی. تو جس کسی پہ نظر پڑتی وہ انتقال کر جاتا. اب پہلے اپنی قریب کے شخص پہ آپ جو ہے جو بیٹھے تھے ان کے پر نظر ڈالی، انتقال. پھر ان کے بازو والوں پہ نظر ڈالی، انتقال. اس طرح جو ہے جس کسی پہ نظر پڑ رہی تھی سارے جو ہے انتقال کر جاتے. بندگی میں سید شیخ الخنویر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی نظر کرم کو دیکھتے ہیں. ایک منٹ. معافی چاہتا ہوں. تو بندگی میں سید شیخ الخنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے واسطے جب فقراء کرام تشریف لائے تو یہ نظر مبارک الگ نظر مبارک ہے. مہدی اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے. اور بندگی میں رضی اللہ عنہ چونکہ کامل فنا تھے، آپ کی نظر بھی وہی تھی، لیکن آپ ادباً فرماتے ہیں کہ بندے کی ایک نظر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی ایک پوری عمر جو ہوتی ہے 83 سال بہت سے بہت، اس سے زیادہ جو ہے افضل آپ کی ایک نظر مبارک ہے. تو بندگی میں رضی اللہ عنہ وہ ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل والی جو ہے نظر مبارک اب جو ہے ڈالنے لگی ایک ایک کے اوپر نظر مربانہ. تو جس کسی پہ نظر پڑتی وہ انتقال کر جاتا، سیدھا سیدھا اس کا انتقال ہو جاتا. یہاں تک کہ جو ہے آپ نے ہر طرف جو ہے وہ نظر ڈال دی اور سارے فقراء کرام جو ہے انتقال کر گئے. پھر آپ نے جو ہے نظر حیات بخش دوبارہ جو ہے پھر نظر ڈالی. پھر جو ہے زندگی تمام فقراء کرام کو مل گئی، پورے جو ہے زندہ ہو کے بیٹھ گئے. تو بندگی میاں علم شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فقراء کرام کے درمیان تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ نظر پڑتے پڑتے بندگی میاں کی جب میرے اوپر آئی تو پہلی نظر میں فنا فی اللہ ہوا اور دوسری نظر میں بقا فی اللہ ہوا. پہلی نظر پڑی تو اللہ کی ذات میں مکمل فنا ہو گیا، موت قبل، اور دوسری نظر میں جو ہے اس کے ساتھ جو باقی رہنے کا ہمیشہ ہمیشہ کی جو فنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندگی میں ان کے طفیل میں جو ہے عطا کر دی. صرف ایک ہی نظر میں جو ہے فنا فی اللہ بھی ہو گیا اور بقا فی اللہ بھی ہو گیا. سب سے بلند ترین مقام ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور ایک جنت ایسی بھی ہے جہاں پہ صرف جو ہے خدا تعالیٰ کا جلوہ ہے. تو بندگی میاں نے اس جنت میں جو ہے ان کو فائز کر دیا، بقا فی اللہ کی جو ہے مقام پہ صرف ایک نظر میں پہنچا دیا. ایک نظر میں فنا کیا، دوسری نظر میں جو ہے بقا کے مقام پہ پہنچا دیا. یہ بندگی میں سید شیخ الخنویر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی جو ہے نظر مبارک کا جو ہے اثر ہے. اسی لیے جو ہے آپ کو مہدی اسلام نے جو فرمایا ہے کہ بندہ سید محمد خدا بخش، اسی طرح بھائی سید خنمیر خدا بخش ہے. یعنی جسے چاہے خدا عطا کر سکتے ہیں. کوئی محنت کوئی مشقت یہاں پہ نہیں ہوئی ہے، صرف نظر کرم سے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کا دیدار کرا دیا. اور وہ دیدار اس کے تعلق سے خود بندگی میاں فرماتے ہیں کہ کواڑ کا ایک پارٹ اتنا بڑا ہو کہ اس کے اوپر کا چول آسمان میں، کواڑ کہتے ہیں جو قلعے وغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے دروازے، اس کو بند کرنے کے واسطے کواڑ ایک بنائی جاتی تھی. اگر آپ دیکھیں ہوں گے موویز وغیرہ میں بتاتا ہے پرانے قلعوں کو بند کرنے کے واسطے کواڑ بنائی جاتی ہے دروازوں کو. تو فرماتے ہیں کہ کواڑ کا ایک پارٹ اتنا بڑا ہو کہ اس کے اوپر کا چول آسمان میں ہو، اتنا لمبا ہو، اور اس کے لوہے کا نوکدار مدار، ایک حصہ نیچے کا جو ہے نوکدار ہوتا ہے مدار، طالب خدا کی آنکھ پر رکھ کر اتنا لمبا ہو کہ سب سے پہلے اس کی ہائٹ اتنی لمبی ہے کہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہو، اور اس کی نوک آخر حصے کی طالب مولا کی آنکھ پر رکھ دی جائے. وہ طالب جو اللہ کی دیدار کی آرزو کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی جو ہے آنکھ پہ رکھ دی جائے، رکھ کر زور سے گھمایا جائے، زور سے گھمایا جائے. اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اگر اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی خدا حاصل ہوا تو سمجھ لو کہ آسانی سے ملا. اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اگر اللہ کی ذات ملی، ایک تجلی ملی، تو سمجھو آسانی سے مفت میں ہوتے سے ملا. یہاں پہ یہ عالم ہے کہ محض ایک نظر کرم سے جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقامات پہ فائز کر رہے ہیں. انہی مقامات کے تعلق سے اس نے فرمایا تھا کہ جو ہے انبیاء کرام رشک کریں گے،
یعنی ان کو دیکھ کے جو ہے ان مقامات کو دیکھ کے انبیاء کرام رشک کریں گے کاش ہم کو وہ مقام عطا ہوتا۔ بہرحال بندگی میں سیدنا شیخ المیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آگے بڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ کے فقراء کرام کے تعلق سے آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو تابعین ہیں، کیسے جانثار دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان فقراؤں کو بنا دیا تھا بندگی میں رضی، کیونکہ وہ جنگ کی تیاری کے واسطے وہ لازمی تھا، وہاں پہ حالات خراب ہو رہے تھے، کافی سخت جو ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور بندگی میں رضی اللہ عنہ کے فقراؤں کا بھی جو ہے ایک عجیب عالم، ایک عاشقانہ جو ہے وہاں پہ عالم ہے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ساتھیاں ہیں، ایک چند فقراء کرام کی جماعت کے ساتھ آج ہی جو ہے مورکہ بدر ولایت جو ہے ایک منظوم کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، پہلی مرتبہ پڑھنے میں آیا کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ چند فقراء کرام کے ساتھ جو ہے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ سید المیر آج تمہارے ساتھیوں کو آزماتے ہیں تم سے جدا کر، تو ہوا قدرت الہی اس طرح کہ جو ہے بندگی میں دوسرا راستہ لیے اور یہ لوگ پیچھے جو ہے راستہ گم گئے، اپنے آقا سے جو ہے دور ہو گئے، اب بے چین ہو گئے، بندگی میں رضی اللہ عنہ کے راستہ گمنے کا ڈر نہیں ہے، وہ جو دور ہو گئے بندگی میں رضی اللہ عنہ سے بے چین بے قرار ہو گئے۔ ایک فقیر کا تو یہ عالم ہوا کہ جو ہے وہ اوپر نیچے کودنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے ان کے سینہ، ان کا پیٹھ، ہر چیز جو ہے زخمی ہو گئی، اتنا بے چین ہوئے اور جو ہے پھرتے پھراتے بندگی میں رضی اللہ عنہ کے واسطے ٹھوکریں کھاتے ہوئے تھراتے ہوئے جو ہے زخمی ہو گئے اور جو ہے بے ہوش ہو کے قریب المرگ تھے، زمین پہ بھی گر پڑے، وقت انتقال قریب آ گیا۔ اللہ سے دعا کی کہ خدایا صرف ایک آرزو ہے، ہمارے آقا کا جو ہے آخری مرتبہ دیدار کرا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم بندگی میں رضی اللہ عنہ کو ہوا اور بندگی میں رضی اللہ عنہ اس مقام پہ پہنچ گئے، آقا کو دیکھا، مسکرایا اور انتقال کر۔ تو ایسے فقراؤں کو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطراف میں اللہ تعالیٰ جو ہے جمع کر رہا تھا۔ یہ ایک صرف جو ہے نمونے کے طور پہ، مثال کے طور پہ جو ہے واقعہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایسے سو وہاں پہ فقراء کرام وہاں پہ موجود ہیں جو اپنی جان نثار کر سکتے ہیں۔ آپ آگے واقعات سنیں گے کہ کیسے فقراء تھے، اپنے مرشد کی ذات میں کیسے فنا تھے، کیسے دیوانے تھے۔ بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں کے ماموں بھی ہوتے ہیں، جن کے تعلق سے بندگی میاں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی حماد اور بندہ دو خالق اور ایک جان ہے، دو جسم ہیں لیکن ایک جان ہے۔ یہ صرف جو ہے فرمائے، یہ بشارت ہے کہ بالکل مکمل جو ہے ذات میں فنا ہے۔ وہ بھی اس طرح سے تھا، ایک واقعہ ہے کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی رحیم شہیم تھے پرسنالٹی آپ کی، آپ اپنے حجرے کے اندر داخل ہو رہے تھے گھر کے اندر کہ اوپر کی ناٹ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو لگی، آپ کو مار پڑی، اور ادھر جو ہے بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ جو ہے گمراہ گیا، وہاں ان کو جو ہے یہاں پہ نشان آ گیا، مار پڑنے کا نشان بندگی ملک حماد رضی اللہ عنہ کو آ گیا۔ ایسے فدائیاں، ایسے اپنے مرشد کی ذات میں یہ لوگ جو ہے فنا تھے کہ ادھر مرشد کو جو ہے مار پڑی، ادھر زخم جو ہے ان کے خلیفے کو، ان کے فقیر کو، ان کے عاشق کو جو ہے یہاں پہ نشان آ گیا اس مار کا۔ بہرحال ایسے کئی فقراء کرام وہاں پہ موجود ہیں، یہ تو جو ہے بڑے بڑے صحابہ ہیں، آپ آگے واقعات اور سنیں گے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے مرشد کی محبت میں فدا تھے، دیوانے تھے۔ کہ بندگی میاں ابراہیم خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ہے مشہور واقعہ ہے کہ جو ہے یہ جب حالات کافی خراب ہوئے، اسی وقت پہ جو ہے نئے تاریخ دنیا تھے، حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جیسا کہ میں اسلام نے فرمایا تھا کہ بھائی سید المیر تمہارے انگرخے کا بند تمہارا دشمن ہو جائے گا، یعنی قریب سے قریب سب جو ہے تمہارا دشمن ہو جائے گا، یہ ہونا تھا۔ اسی لیے جو ہے صحابہ مہدی میں اختلاف پیدا ہو گیا اور سب جو ہے بندگی میاں کے مخالف ہو گئے، وہ ہونا تھا، ضروری تھا، کیونکہ میں اسلام نے فرمایا تھا ان کا مخالف ہونا بھی جو ہے وہ حق پہ تھا، وہ ان کا مخالف ہونا بھی یہ اسلام کی جو ہے پیشن گوئی تھی۔ بعد میں تمام صحابہ جو ہے رجوع لائے ہیں تو سارے مخالف ہو گئے، لیکن بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کی جو ہے جو ادب، جو پاس، جو لحاظ رکھا، تمام صحابہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے خلاف محضر کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو ہے میٹنگیں وغیرہ بھی ہوئی ہے اور آپ کے خلاف آپ کے دائرے میں آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ بندگی میں فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے گالیوں کا جھاڑ بن چکا ہے۔ لیکن اپنے جو فقراء ہے، ساتھ میں جو بیٹھے ہوئے فقراء کرام ہیں، وہ جو ہے ان کو حکم تھا کہ خبردار آگاہ رہو، وہ جو ہے صحابہ مہدی ہیں، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے منظور شدہ ہیں، ان کی نظروں پہ مقبول ہوئے ہیں، ان کے خلاف کچھ بولنا کیا، اگر جو ہے نظر بھی ٹیڑھی کی تو جو ہے گنہگار ہو جاؤ گے، ایمان چھینا جائے گا۔ تو بندگی میاں نے جو ہے نظر ٹیڑھی کرنے سے، زبان ٹیڑھی کرنے سے تک منع کیا تھا، یہاں تک کہ بعض واقعات میں آیا ہے کہ جو ہے بعض فقراء کرام جو ہے بے چین بے قرار ہو گئے اور صحابہ کے خلاف جو ہے بات چیت کی اور جو ہے اپنی آواز تنا کے بات کی، تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ ان 18 فقراء کرام کو جو ہے دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا،
تم ایمان والے تھے، صحابہ مہدی سے جو ہے تم نے جو ہے اسی طریقے سے بات چیت کی، تمہارا ایمان سلب ہوا، تمہاری بیوی ایمان والی، اب تمہیں جو ہے دوبارہ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ تو اب اتنی سختی تھی وہاں پہ، اتنا لحاظ رکھا گیا، ایک طرف صحابہ مہدی آ رہے ہیں اور بندگی میں ان کے جو ہے خلاف پکار رہے ہیں، اب دوسری طرف فقراء کرام کو جو ہے نہ صحابہ مہدی کو کچھ کہنا ہے اور جو ہے پھر برداشت بھی کرنا ہے۔ اب بے چین بے قرار ہو گئے فقراء کرام، دونوں طرف سے ان کے اوپر صبر کی جو ہے کافی بڑی آزمائش تھی۔ بندگی میں ابراہیم خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے فقیر تھے، پریشان ہو گئے کہ جو ہے ادھر بولنا بھی کچھ بھی نہیں ہے اور صبر کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے جب بے چین اور بے قرار بہت زیادہ ہو گئے، برداشت نہیں کر سک رہے تھے کہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے اور جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے گزار دینا ہے، تو جو ہے آپ نے بندگی میں کو بغیر بولے کہ جو ہے حج کے واسطے چلے گئے کہ دائرے میں اب رہنا ہی یہاں پہ نہیں ہے، بغیر بولے کہ عاشق تھے واقعی میں بندگی میں جو ہے سچے عاشق تھے، بغیر بندگی میں کو اطلاع کیے کہ اپنے مرشد کو جو ہے حج کو چلے، حج کو گئے اور جو ہے جو ہی کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو انہیں سے روایت ہے کہ جو ہے بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس زنجیر کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابراہیم خان یہاں آنا تمہارا اچھا ہوا، ہم وہاں بھی موجود اور یہاں بھی موجود۔ یہ کہہ کے کہا جاتا ہے کہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کی صورت میں جو جلوہ حق ان کو دکھا ہے، ایسے فدائی ہوئے ہیں وہاں سے کہ وہاں سے جو ہے دوڑے جس حال میں بھی تھا جو ہے کھامبیل کو جو ہے اسی حالت میں جو ہے آئے ہیں۔ یہاں کی روایت ہے کھامبیل میں بندگی ملک العادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے فقراء کرام کے ساتھ بندگی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بندگی میں ابراہیم خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دوڑے اپنے مرشد کے پاس آ رہے ہیں۔ بندگی میں نے جو ہی دیکھا کہ ابراہیم خان جو ہے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، آپ دروازے کے اندر گئے اور جو ہے اپنا گھر کے اندر گئے اور دروازہ لگایا۔ میاں ابراہیم خان جو ہے بے ہوش مدہوشی کے عالم میں تھے، آئے اور بندگی میں جو ہے دروازے سے ٹکرائے اور بے ہوش ہو کے گرے۔ ہوش میں آنے کے بعد بندگی میں جو ہے ان کو جو ہے بلائے ہیں، اپنے جو ہے ان کو اپنے دیدار سے مشرف کرائے ہیں۔ ملک العادات رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فنکار میاں ابراہیم خان جو ہے اتنی جوش فدائیت سے آپ کے دیدار کے واسطے آ رہے تھے اور آپ جو ہے دروازہ بند کر دیے اور جو ہے ایسا محروم کر دیے۔ تو بندے میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے میاں ابراہیم خان کو کعبۃ اللہ میں بندے کی صورت میں جو ہے جلوہ حق نصیب ہوا تھا، وہ پورے اشتیاق اور شوق کے ساتھ جو آ رہے تھے کہ جو ہے وہ آتے اور مجھ سے ٹکرا جاتے۔ وہ خان ہے، پٹھان ہے، بندگی نے فرمایا کہ وہ میاں ابراہیم خان وہ خوی ہے اور بندہ جو ہے ضعیف ہے، وہ آتے اور مجھے ٹکراتے اور مجھے جو زخمی کر دیتے، اسی لیے جو ہے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ جو ہے جذبہ کم ہوا تب بندگی میں نے اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ ایسے فدائی جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ کی جو ہے اطراف موجود تھے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے حالات جو ہے آہستہ جو ہے کافی تیزی سے بدلنے لگے۔ کل کی نشست میں آپ نے سنا تھا کہ ملک پیارا میٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بندگی میاں کے بہنوئی تھے، کھامبیل جو ہے ان کی زرخرید جاگیر تھی، جب دیکھا کہ جو ہے حالات ہر طرف سے خراب ہو رہے ہیں تو بندگی میاں کو اپنی جاگیر میں بلوایا، یہاں پہ دائرہ بندوایا۔ اب جو ہے 3-4 سال علماء کچھ کر نہیں سکے، لیکن اس کے بعد جو ہے ملک پیارا میٹھا کو جو ہے بادشاہ کے دربار آپ گئے اور جو ہے ایک سازش کے طور پہ ملک پیارا میٹھا کا قتل کر دیا گیا۔ ان کا قتل جو ہی ہوا پھر زور و شور کے ساتھ جو ہے کافی زبردست طریقے سے جو ہے مہدویوں کے خلاف جو ہے ایذا رسانیاں جو ہے کی جانے لگی، کافی تکالیف دی جانے لگی بہت زور سے، کیونکہ جو ہے یہاں پہ اب جو ہے کافی ہنگامہ خیز جو ہے یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، کافی مہدویوں کو جو ہے کافی جو ہے تنگ کیا گیا ہے، کافی جو ہے ستایا گیا ہے، فتووں پہ فتوے دیے گئے، علماؤں کے ملاؤں کی جو ہے میٹنگیں ہو رہی تھیں، کیونکہ جو ہے ان دیکھ رہے تھے کہ جو ہے بندگی میاں کی تبلیغ کی وجہ سے، دوسرے صحابہ کی تبلیغ کی وجہ سے جو ہے چپے پہ جو ہے مہدوی ہوتے جا رہے ہیں، گاؤں مہدوی ہو رہے ہیں۔ جو اس وقت کے مشائخین تھے غیر مہدوی، ان کے مریدین ان کو چھوڑ کے جو ہے مہدویت میں جو ہے شامل ہوتے جا رہے تھے، ان کی دکانیں بند ہو رہی تھی وہاں پہ، اور ان کی جو ہے جو ان کا محور تھا علماء کا وہ جو ہے ٹوٹ رہا تھا، وہ حسد کی آگ بھڑکنے لگی، یہاں تک کہ جو ہے فتووں پہ فتوے دینے لگے۔ تو تفصیل اس طرح سے آئی ہے کہ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ بندگی میاں کی شہادت سے جو ہے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ فتوے اس طرح سے دیے گئے، تاریخ سلیمانی میں اس طرح مرقوم ہے کہ کسی نے پہلا فتویٰ، کسی نے اگر ایک مہدوی کو قتل کیا تو 7 حج کا ثواب پایا۔ دوسرا فتویٰ، ایک مہدوی اگر قتل کر دیا جائے تو سمجھو کہ 100 رہزن قتل کیے گئے۔ تیسرا فتویٰ، کسی نے اگر مہدوی کی مدد کی تو اس کی نسل کو منقطع کر دیا جائے۔ چوتھا، مہدویوں کو بوریے میں لپیٹ کر اس میں کانٹے بھر کر اگر جلا دیا جائے تو بڑا ثواب پاؤ گے۔ پانچواں، مہدویوں کی پوری جماعت کو قتل کیا جانا چاہیے۔ چھٹواں، مہدویوں کے سر ایسی جگہ کاٹے جائیں جہاں پانی نہ ملتا ہو۔ اور انصاف نامے بھی اس طرح سے لکھا ہے کہ ہر ایک شخص یعنی کلمہ گو پر لازم ہے کہ مہدویوں کے قتل کو مباح یعنی ثواب کا کام جانے۔ ہر ایک شخص یعنی کلمہ گو پر لازم ہے کہ مہدویوں کی مسجدوں اور گھروں کو جلائے۔ اور ایک فتویٰ کہ جو کوئی سید محمد مہدی کے چاہنے والوں کو مار کر سید محمد مہدی سے پلٹانے کی کوشش کرے بڑا ثواب پائے۔ اور 10واں فتویٰ، جو کوئی سید محمد مہدی کے چاہنے والوں کی پیشانیوں پر
لوہے کا پنجہ گرم کر کے داغ دے گا، ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ فتوے دیے گئے، اشارہ دیے گئے، یہ علماء سو جو تھے اس وقت کی، غیر مہدوی مورخین بھی لکھے ہیں ان علماء سو کے تعلق سے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اسلام میں بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ مہدوی وہ جو حضرت میرا سید محمد جونپوری کو مہدی اسلام مانتے اور سچے طالبان مولا تھے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جو ہے دائروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں آ کے جو ہے رہ گئے تھے۔ یہ محض اسی وجہ سے جو ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا، کیونکہ ان کی مشائخیت، ان کا محور جو ہے ٹوٹ رہا تھا، ان کی آمدنی ہر طرف سے جو ہے بند ہو رہی تھی، ان کا نام و نمود ختم ہو رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے محض حسد میں جو ہے مہدویوں کے خلاف جو ہے اس طرح کے جو ہے خطرناک جو ہے فتوے دیے گئے، یہاں تک کہ جو ہے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، جب بندگی میں کو معلوم ہوا محضر ہونے لگے، تو جب بندگی میں نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مقبر صادق حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی دی ہوئی خبر قاتل و قتلو کے ظہور کا اب وقت آ چکا ہے، بندے کو اسی کی آرزو ایک عرصے سے تھی، اس کی آرزو ایک عرصے سے تھی، اب جو ہے محسوس ہونے لگا کہ جو ہے واقعے میں جو ہے وہ حالات قریب آ رہے ہیں جس کے تعلق سے مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ یہ قتل کے فتوے دیے گئے، تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، جب یہ قتل کے فتوے دیے کہ جو کوئی سید محمد کو مہدی موعود علیہ السلام مانتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، باقاعدہ ڈھول وغیرہ باجے وغیرہ بجاتے ہوئے جو ہے یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ احمد آباد کے بازاروں میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ احمد آباد میں بہت زیادہ تشدد ہوا ہے مہدویوں کے اوپر، کیونکہ بندگی میں نے اپنے فتووں میں لکھا ہوا بھی، اپنے استفتاء وغیرہ میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو جب احمد آباد میں یہ بجاتے ہوئے نکلے ہیں بادشاہ کی طرف سے وہاں کے لوگ کہ جو کوئی سید محمد جونپوری کو مہدی موعود مانتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے، اپنے عقیدے کو جو ہے چھپا کے رکھے، اگر علل اعلان اپنے مہدویت کا اظہار کرے گا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو واقعہ مشہور ہے رنگریز نوجوانوں کا، دو بھائی جن کی ایک کی دکان صابن کی تھی، ایک کی رنگ کی دکان تھی، 14 سال اور 18 سال کے دونوں بھائی تھے، نوجوان بچے تھے، مہدوی سچے عاشق مہدی موعود علیہ السلام تھے، اپنی دکانوں سے باہر کودے ہیں اور جو ہے اپنی مہدویت کا، اپنی تصدیق کا جو ہے نعرہ بلند کیا زور زور سے کہ جو ہم میرا سید محمد جونپوری کو مہدی موعود علیہ السلام مانتے ہیں۔ اب آئے اور گئے، اسی وقت یہ پولیس آئی، گرفتاری عمل میں آئی، ماں کو بلوایا گیا، ماں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جو ہے جب مہدی موعود اسلام کی تصدیق پہ رہو گے تو تمہارا دودھ بخشوں گی، اگر پلٹ جاؤ گے تو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ بچے جو ہے آخرکار امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے نام پہ شہید کر دیے گئے۔ اس کی تفصیل آپ جو ہے رنگ شدہ کے وقت پہ اکثر سنتے ہوئے آئے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، کیونکہ جو ہے واقعہ کی تفصیل اس واسطے سنانا ہے کہ جو ہے جب ان نوجوان بچوں کی شہادت واقع میں آئی، عمل میں آئی، تب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کھانا کھا رہے تھے، آپ کھانے سے اٹھے اور اس وقت آپ نے جو ہے وہ استفتاء وغیرہ جو ہے علماء کو لکھ کے بھیجایا کہ تمہارے لوگ جو ہے اس طرح جو ہے یہاں کے جو علماء وغیرہ ہیں اس طرح جو ہے مہدویوں کو تنگ کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں۔ آپ نے 2 استفتے بھیجائے، ایک کا جواب نہیں آیا، دوسرے جب آپ نے پھر سے بھیجایا تو جو ہے انہوں نے قتل جو استفتاء بھجوایا گیا تھا یعنی فتویٰ طلب کیا گیا تھا اس کے پیچھے جو ہے یہ لکھ کے بھیج دیا کہ قتل الموذی قبل الایذاء، یعنی ایسی صورت میں انہوں نے خود فتویٰ دیا کہ موذی کو ایذا دینے والے کو قتل کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ جو ہے وہ تکلیف دے۔ کہ فتویٰ اس واسطے دیا جاتا ہے جیسے جو ہے سانپ ہے، آپ انتظار نہیں کرتے کہ وہ آئے گا اور آپ کو جو ہے مارے گا، آپ پہلے اسے مار دیتے۔ تو جو ہے چونکہ مہدویوں کے اوپر جو ہے اسی طرح کا ظلم ہو رہا تھا تو آپ جو ہے انتظار نہیں کریں گے۔ تو جب بندگی میاں نے دیکھا کہ جو ہے مہدویوں کے اوپر اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور قتل کا فتویٰ بھی آ چکا ہے، انہوں نے خود قتل کا فتویٰ دیا اور قرآن خود جو ہے قصاص کا حکم دیتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، سر کے بدلے سر۔ جب قتل کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا اور جو ہے علماء نے بھی جو ہے فتویٰ دے چکے، تب بندگی میاں رضی اللہ عنہ اٹھے اور فرمائے کہ جو ہے کون ہے جو ملا حمید اور ملا ناریہ کے جو ہے قتل کرے گا اور جو ہے مجھے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ بندگی میاں خود اٹھ کے جو ہے آپ نکل رہے تھے ان کے قتل کے واسطے، تو ملک گوہر شاہ پولادی نے کہا کہ خونکار آپ کیوں جاتے ہیں، یہ چھوٹے سے کام کے واسطے آپ کے جو ہے غلامہ یہاں پہ حاضر ہے۔ تو بندگی میاں نے جو ہے انہی کو چلایا اور 6 فقراء اکرام کو چلایا۔ یہ لوگ گئے ہیں کیونکہ حالات اب دیکھیں یہاں سے خراب زیادہ اور زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ حضرت ملک گوہر شاہ پولادی 6 فقراء اکرام کے ساتھ شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں گئے ہیں، وہاں پہ شاید ان کا عروس یا کچھ چل رہا تھا، وہاں پہ جو ہے ملا حمید ملا ناریہ وغیرہ وہاں پہ موجود تھے۔ وہیں پہ جو ہے بھرے مجمع میں جو ہے ملا حمید اور ملا ناریہ کا جو ہے قتل کیا گیا۔ قتل کر کے لوگ واپس آ رہے تھے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ پبلک کے سامنے جو ہے قتل کیا گیا، واپس آ رہے تھے، پھر یاد آیا کہ جو ہے بندگی نے فرمایا تھا کہ جو ہے قتل کرنے کے بعد جو ہے سر کو جو ہے ٹھوکنا اور جو ہے ان کے اوپر الزام بتانا کہ اس الزام میں جو ہے تمہیں قتل کیا گیا۔ پھر واپس مجمع میں آئے ہیں اور پھر ملا حمید ملا ناریہ کو جو ہے سر کو جو ہے پٹکا 3 مرتبہ اور کہا کہ تمہیں اس قتل کے بدلے میں جو ہے قتل کیا گیا ہے،
اس کے بعد جو ہے دائرے کو واپس آئے. بندگی میں کافی خوش ہوئے ہیں اور ملک گوہر شاہ پولادی کو جو ہے دعا بھی دی ہے کہ جس طرح تو نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، خدا تعالیٰ اپنی دیدار سے تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچائے. بہرحال اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ علماء تو مشائقین وغیرہ جو تھے وہ جو ہے سلطان مظفر کے دربار میں گئے ہیں، اپنی پگڑیاں جو ہے مظفر کے دربار میں جو ہے لا کے جو اس کے قدموں میں ڈال دیے، اور بندگی میں اور ان کے خلاف جو ہے اناپ شناپ کئی چیزیں جو ہے بکنے لگے. اللہ چاہا تو اس کی جو تفصیل ہے کہ کس طرح سے جو ہے فطور وغیرہ وہاں پہ کس طرح سے فتنے آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح سے جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اللہ چاہا تو کل کی نشست اور پرسوں کی نشست میں جو جنگ کے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اتوار کی نشست میں جو ہے جنگ کی تفصیل اللہ چاہا تو سنائی جائے گی. وآخر الحمد للہ.